کبھی اگر ایسا ہو جاتا ہے کہ نماز میں امام صاحب نے 3 رکعتیں پڑھائی اور تشہد بیٹھ گئے اور سلام پھیر دیا، تو پوری نماز مکمل دہرانے کی، لوٹانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز 2 رکعتیں پڑھائیں اور سلام پھیر دیا۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے نماز کے بعد مسجد سے نکلنے میں قدر جلدی کی، وہ نکل کے چلے گئے۔ ایک صحابی ہیں جنہیں ذو الیدین ان کا لقب ہے، ان کے ہاتھ دیگر صحابہ کے مقابلے میں کچھ بڑے تھے، کچھ لمبے تھے۔ وہ صحابی ادب اور احترام سے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں گویا ہوئے، یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت، کیا نماز میں تخفیف کر دی گئی، آپ بھول گئے؟ فرمایا نہ نماز میں تخفیف ہوئی ہے نہ میں بھولا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر نماز میں کمی نہیں ہوئی، تخفیف نہیں ہوئی تو پھر آپ بھول گئے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے، جو کہ پاس ہی تشریف فرما تھے لیکن ڈر رہے تھے، ہمت نہیں ہو رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کی، ان سے تصدیق چاہی۔ اکما یقول ذو الیدین، کیا مسئلہ ایسے ہے جیسے ذو الیدین نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر دونوں بزرگ صحابہ کہتے ہیں جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا جاؤ اپنے ساتھیوں کو بلاؤ۔ سب جمع ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھا کر عصر کی 4 رکعتیں مکمل کی۔ البتہ یہ ہے کہ آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیے جائیں، جسے سجدہ سہو کہتا ہے، سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے 4 رکعت نماز کی تعداد الحمدللہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کبھی نماز میں کوئی کمی بیشی واقع ہو جائے تو مکمل نماز شروع سے لے کر آخر تک لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے 3 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیر دیا، حالانکہ آپ نے 4 رکعت نماز ادا کرنی تھی، تو آپ سلام پھیرنے کے بعد یاد آنے پر 1 رکعت پڑھیں گے اور آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، صدقہ و خیرات دیں، اللہ رب العالمین قبول فرمائیں۔ مسئلہ یہ ہے۔ اسی طرح نیل پالش، پہلی بات تو یہ ہے کہ ناخن کے اوپر لگانی ہی نہیں چاہیے، کیمیکل ہوتے ہیں، صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہماری ماں بہن لگا لیتی ہے تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صرف اپنے خاوند کے لیے جائز ہے۔ زیب و زینت کرنا، بناؤ سنگار کرنا، میک اپ کرنا اور باہر دوسروں کے سامنے جاتے ہوئے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک پورے جسم کو چھپا کے نکلنا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ اگر نیل پالش لگائی ہے اور گھر میں رہتے ہوئے لگائی ہے اپنے خاوند کے لیے، نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے اسے ریموو کرنا پڑے گا کسی بھی ریموور کے ساتھ، اس لیے کہ اگر نیل پالش لگی ہو تو ایک تہ سی جم جاتی ہے ناخن کے اوپر، اس کے ہوتے ہوئے پانی چونکہ نیچے ناخن کی تہ تک نہیں پہنچ پاتا، لہذا وضو ناقص رہے گا، اور جب تک وضو مکمل نہیں ہوتا تو نماز بھی اللہ تبارک و تعالی بغیر وضو کے قبول نہیں فرماتے۔ لہذا ان تمام باتوں کو نوٹ کر لیجیے۔